أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. سورہ زمر آیت نمبر 32 ہے. فمن اظلم ممن كذب على اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ فمن کون ہے، اظلم بڑا ظالم، ممن اس شخص سے، کذب جو جھوٹ بولے، علی اللہ اللہ پر، وکذب اور جھٹلائے، جھوٹ بولے اللہ پر اور جھٹلائے، بالصدق حق بات کو یعنی قرآن کو، اذ جاءہ جب اس کے پاس آ چکا، الیسا کیا، لیسا نہیں ہے، فی جہنم فی میں، جہنم جہنم میں، مسون ٹھکانا، للکافرین کافروں کے لیے. اس آیت بینہ کے دو معنی ہیں. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اللہ پر جھوٹ باندھنے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ایسی بات کو منسوب کرے جو اللہ نے نہ بتائی ہو. یعنی کوئی شخص
نبوت کا دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو کہا کہ اے لوگو، اگر تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ تردد ہے کہ یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ گویا کہ پھر یہ سب سے بڑے ظالم شمار کیے جائیں گے، اور اگر یہ ظالم ہیں تو پھر ظالم کا انجام خود برا اور بدترین ہوتا ہے۔ تمہیں اس کے خلاف فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ تو ایک جھوٹ باندھنے کا معنی یہ کہ اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو اللہ نے نہ بتلائی ہو۔ دوسرا معنی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی کسی بات کا انکار کر دے کہ نہیں، یہ اللہ نے یوں نہیں نازل فرمایا، یہ نازل فرمایا۔ آج کل بھی اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کا مزاج ہے ہر بات قرآن کی طرف منسوب کرنا، ہر بات حدیث کی طرف منسوب کرنا، اپنی مرضی کی بات، کسی کا قول مل گیا اچھا سا تو نیچے لکھ دیا القرآن، کسی کی اچھی سی بات مل گئی، بات ٹھیک ہے، درست ہے، اچھی ہے، لیکن وہ بات اچھی اللہ نے نہیں کہی، وہ بات اچھی اللہ کے رسول نے نہیں کہی، اس بات کو تم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو یا رسول کی طرف منسوب کرتے ہو، اس کا معنی یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کرتے۔ اور اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے۔ جس نے نبی پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا۔ نبی پر جھوٹ باندھنے کا معنی وہی ہے کہ ایک بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمائی، اس بات کو نبی علیہ السلام کی طرف آپ منسوب کرتے ہیں، اور پھر جناب یہ کہتے ہیں نیچے اس کو اتنے لوگوں میں شیئر کرو، اتنی خوشخبریاں ملیں گی۔ آج کل شیئر کرنے کا شوق ہے بڑا، ہر الٹی سیدھی بات کو شیئر کرنا اور آگے نقل کرنا، اور اس کو حدیث۔ بھائی جب تک آپ کے پاس مستند بات نہ آئے، مستند شخص کی طرف سے بات نہ آئے، اس بات کو ہرگز آگے نقل مت کیا کرو، ہرگز آگے نقل مت کیا کرو۔ میں پھر آپ سے کہوں گا کہ چاہے وہ بات درست بھی ہو، جب بھی بات آگے نقل کرنا جائز نہیں ہے۔ یوں سمجھیے گا، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے قرآن مجید کے بارے میں کوئی رائے قائم کی، کسی آیت کے بارے میں از خود اس کی اپنی مرضی کے مطابق تشریح اور تفسیر کی، اور فرمایا وہ تفسیر جو اس نے بیان کی ہے، جو جملہ جو کسی آیت کی تشریح میں اس نے کہا وہ درست ہے جب بھی اس نے غلط کہا، اگر وہ درست ہے جب بھی غلط کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے راستے کھلتے ہیں، خواہشات کے راستے کھلتے ہیں۔ ہر آدمی پھر آیت کی تشریح اپنی منشا کے مطابق کرے گا۔ تو اس لیے بھائی قرآن و حدیث میں بڑی سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل نہ کیا کرو، بات جب تک مستند نہ ہو، بات جب تک کسی مستند شخص کی جانب سے نہ ہو، اس بات کو آگے مت منتقل کیا کرو۔ کوئی خوشخبریاں نہیں ملتی اس سے، یہ اتنے لوگوں کو شیئر کریں گے تو اتنا ثواب ملے گا، اتنا شیئر کریں گے، اللہ کے بندوں عمل کرنے سے ثواب ملے گا۔ صحیح بات آپ کے پاس پہنچتی ہے، اس کو آپ آگے نقل کریں، اس کو آپ آگے شیئر کریں، ثواب کی بات بھی ہے۔ بہرحال اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور حق بات کو جھٹلاتا ہے۔ صدق سے مراد یہاں پر قرآن ہے، قرآن کو جھٹلاتا ہے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ، کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے کافروں کے لیے؟ اس کے مقابلے میں یعنی ایک وہ آدمی جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور حق بات کو جھٹلاتا ہے، لیکن دوسرا وہ آدمی مقابلے میں والذی جاء بالصدق، اور وہ شخص جو سچ بات لے کر آیا، والذی وہ شخص جاء جو لے کر آیا، بالصدق سچ بات کو لے کر آیا۔ اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، سچ بات کو یعنی قرآن کو لے کر آئے۔ وصدق به، اور وہ شخص جس نے اس سچ بات کی تصدیق کی، وہ شخص
جس نے اس سچ بات کی تصدیق کی. اس تصدیق کرنے والے سے ہر مصدق تصدیق کرنے والا بھی مراد ہو سکتا ہے, اور خاص طور پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے مصداق مفسرین نے بتائے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کی بغیر کسی ہیل حجت اور بغیر کسی دلیل کے, اس لیے والذی جاء بالصدق, اور وہ شخص جو لے کر آیا سچ بات کو, اس سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, وصدق بہ, اور وہ شخص جس نے اس حق بات کی تصدیق کی, کون مراد ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اولئک هم المتقون, یہی لوگ ہیں تقوی دار, یہی لوگ ہیں متقی, اور یہی لوگ ہیں اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنے والے. لہم ما یشاءون عند ربہم, ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس وہ ہے جو یہ چاہیں گے. لہم, ان کے لیے ہے, ما, وہ چیز, یشاءون, جو یہ چاہیں گے ان کی منشا کے مطابق. دنیا میں انہوں نے اللہ کی منشا کو پورا کیا, اور آخرت میں اللہ ان کی منشا کو پورا کرے گا. عند ربہم, ان کے رب کے پاس. ذالک جزاء المحسنین, ارے یہ بدلہ ہے ہر نیکوکار کا. محسن نیکوکار, ہر نیکی کرنے والے کا یہ بدلہ ہے. اس دنیا میں جو گناہ سے بچتا ہے, اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان کو بجا لاتا ہے, اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جاتا ہے, تو مانا اللہ کی منشا کو اس نے پورا کیا نا, اللہ کی چاہت اور مراد کو اس نے پورا کیا. آخرت میں اللہ اس کی مراد کو پورا کرے گا. لیکفر اللہ عنہم, اور اللہ پاک صاف کر دے گا. لیکفر اللہ, اللہ درگزر کر دے گا, معاف کر دے گا, مٹا دے گا. عنہم, ان سے, اسوأ الذی عملوا, ان کے وہ برے گناہ جو وہ کیا کرتے تھے. ویجزیہم اجرہم, اور اللہ پاک ان کو اجر دے گا. بأحسن ما کانوا یعملون, وہ تمام نیک اعمال کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے, ان تمام نیک اعمال کا ان کو اجر ملے گا. الیس اللہ بکاف عبدا, کیا الیسا, کیا نہیں ہے, اللہ, اللہ پاک, بکافن, کافی نہیں ہے, عبدہ, اپنے بندے کو. اگر آپ کی اے نبی کوئی بھی تصدیق نہیں کرتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی, مشرکین اگر آپ کی تصدیق نہیں کرتے, قریش آپ کی تصدیق نہیں کرتے, تو کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ بالکل کافی ہے, اللہ کافی ہے. اللہ پر توکل کیجئے. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ, اور اللہ تبارک تعالی يُخَوِّفُونَكَ, آپ کو ڈراتا ہے, اللہ پاک آپ کو خوف دلاتا ہے, بالذین, ان لوگوں سے, من دونہ, کہ جو اللہ کے سوا ہیں. معنی کیا ہوا کہ تم ان کی اطاعت نہ کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو ہدایت سے اور سیدھے راستے سے بہکا لیں اور سیدھے راستے سے موڑ دیں. کیسے؟ بڑی اہم بات, بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم بات ہے, ذہن نشین کیجیے گا. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ, اللہ تمہیں اپنے سوا جو باقی لوگ ہیں نا ان سے ڈراتا ہے کہ ان سے بچ کے رہنا, یہ تمہارا دین نہ خراب کرے. یہ کیا نہ کریں؟ یہ تمہارا دین نہ خراب کریں, تمہارا ایمان نہ خراب کریں. آپ شریعت کے مطابق, سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہو, لوگ کہنے لگے اس کو کیا ہو گیا بھائی, تو کہاں تمہیں ڈرنا چاہیے یہ احمق تمہارا دین نہ خراب کرے, یہ بے وقوف لوگ تمہارا دین نہ خراب کر دیں. کہیں نہیں سمجھے؟ رسم و رواج معاشرے میں بہت ساری چیزیں آدمی لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے تمہیں ڈرنا چاہیے یہ لوگ تمہارا دین نہ خراب کر دیں, یہ تمہارے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈالیں. اسی طرح سے یہ ایک تقریب ہے, ناجائز گناہوں کی تقریب ہے. اب وہاں جانا ہے جی, کیوں جانا ہے؟ ارے جی نہیں جائیں گے تو فلاں صاحب ناراض ہوں گے. اللہ تمہیں ڈراتا ہے یہ تمہارا دین نہ خراب کرے, تمہیں بچنا چاہیے اس چیز سے. بات سمجھ آئی؟ بچنا چاہیے, بچنا چاہیے. یہ تو کتنی جگہ پر دیکھا جاتا ہے. انسان جو دین سے پیچھے ہٹتا ہے, نمبر ایک جہالت کی وجہ سے دین پر عمل نہیں کر پاتا, مسئلہ معلوم نہیں ہے, دین جانتا نہیں ہے. قیامت کے دن جہالت عذر نہیں ہوگا, کیوں نہیں سیکھا تم نے. نمبر دو, رسم و رواج کی وجہ سے انسان دین سے پیچھے رہتا ہے. کیا کروں جی, رسم و رواج یہ تھے,
جی تو چاہ رہا تھا کہ جناب سنت کے مطابق شادی ہو، جی تو چاہ رہا تھا کہ شریعت کے مطابق سارے اعمال ہوں، لیکن کیا کریں جی، لوگوں میں بھی تو چلنا ہے نا. بات سمجھے بھائی؟ تو یہاں جو بات آتی ہے نا، لوگوں کو دیکھ کر دین چھوڑ دیتے ہیں. کہا تمہیں قرآن ڈراتا ہے، تمہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے. تمہیں اللہ خوف دلاتا ہے، تمہیں خوف آنا چاہیے اس بات سے کہ اللہ کے مقابلے میں ان کی باتوں کو کیوں ترجیح دے رہے ہو. بات سمجھے بھائی؟ یہ ہے. اور نمبر 3، خواہشات کی وجہ سے انسان دین سے پیچھے رہتا ہے. خواہشات، میرا جی یوں چاہ رہا ہے میں یوں کروں، میرا دل یہ چاہ رہا ہے میں یوں کروں. کہا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِي، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے ان تمام لوگوں سے جو اللہ کے سوا ہیں کہ کہیں یہ تمہارے عقیدے کو، تمہارے نظریے کو، تمہارے ایمان کو، تمہارے اعمال کو تباہ نہ کر دیں. تمہیں فکر کرنی چاہیے. اور اگلی بات سنیے گا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. پھر جو آدمی ان کے پیچھے چلے گا، کن کے پیچھے؟ خاندان کے پیچھے، رسم و رواج کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اللہ پھر اس کو اسی بہکاوے میں ڈال دے گا. اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، کوئی رہنمائی کرنے والا آپ نہیں پائیں گے جو اس کو رائے راست پر لا سکے. جب گمراہی کا فیصلہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی جانب سے ہو گیا، اب کوئی رائے راست پر نہیں لا سکتا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک ایک آیت کیسی ہماری رہنمائی کر رہی ہے، کس طرح سے ہمارے دلوں کے تالے ایک ایک آیت کھول رہی ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ. جو ان رسم و رواج میں، ان حالات میں، ان مصائب اور مشکلات میں جو آدمی ہدایت پر رہنا چاہتا ہے، ہدایت پر رہنا چاہتا ہے، دین پر چلنا چاہتا ہے، فما لہ من مضل، اسے کوئی نہیں بھٹکا سکتا، اسے کوئی نہیں گمراہ کر سکتا. ومن یہد اللہ فما لہ من مضل الیس اللہ بعزیز ذی انتقام. کیا اللہ سخت غلبے والا، انتقام والا نہیں ہے؟ تو اگر آپ رسم و رواج کو دیکھیں گے، اپنی خواہشات کو دیکھیں گے، تو پھر انتظار کرو، اللہ پاک سخت انتقام لے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ایک دلیل اللہ کی قدرت کی کہ وہ بات جو ہر آدمی جانتا ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے. اگر آپ ان سے پوچھئے آسمانوں کو کس نے بنایا، وَالْأَرْضَ زمینوں کو، وَلَئِن اور اگر، سألتا آپ پوچھیں، ہم ان لوگوں سے کیا پوچھیں؟ من کون ہے، خلقا پیدا جس نے کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض زمینوں کو، لیقولن ضرور ضرور یہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اللہ. کیا کہیں گے؟ اللہ ہے. آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. خالق ہونے میں ان کو تردد نہیں ہے. آسمانوں کو اللہ نے بنایا، زمینوں کو اللہ نے بنایا. بھائی ہزاروں بتوں کو پوچھتے تھے، لیکن آسمان اور زمین کا خالق کہتے تھے اللہ ہی ہے. یہ بڑا کام ہے نا، بڑے بڑے کام تو اللہ ہی کرتا ہے. باقی جو چھوٹے موٹے کام ہیں یہ اللہ نے ہمارے فلاں کے سپرد کیے ہیں. اس کو یہ اختیار دیا، اس کو بارشوں کا اختیار دیا، اس کو روزی کا اختیار دیا، اس کو بیٹے دینے کا اختیار دیا، اس کو بیٹیاں دینے کا اختیار دیا، یہ مشکل کشائی کا اس کو اختیار ہے. بس اس قسم کی باتیں کہتے تھے. قل بتائیے، ان سے پوچھئے، افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، لے آؤ نا ان معبودوں کو. اللہ اکبر. افرأیتم، بلا تم بتاؤ تو صحیح، ما تدعون جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جن کو حاجت روا مانتے ہو، جن کو مشکل کشا مانتے ہو، جن کی قبروں پر جا کر تم سجدے کرتے ہو، جن کی قبروں پر جا کر تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، بلا یہ بتاؤ، ان ارادنی اللہ بدر، ان اگر ارادنی میرے ساتھ ارادہ کر لے اللہ بضر کسی تکلیف کا، اگر اللہ میرے ساتھ الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اگر اللہ پاک میرے ساتھ کسی تکلیف کا ارادہ کر لے، حل ہن، کیا یہ کون سے؟ جن کو تم حاجت روا مانتے ہو، جن کو تم مشکل کشا مانتے ہو، جن کی قبروں پر جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہو، دیگیں دیتے ہو. حل ہن کاشفات ضرہ، کیا
اللہ نے جس تکلیف کا میرے ساتھ ارادہ کیا ہے کیا یہ ہٹا سکتے ہیں؟ کیا بیماری کو یہ شفا دے سکتے ہیں؟ او ارادنی اللہ، او یا ارادنی ارادہ کر لے اللہ پاک میرے ساتھ برحمتن کسی رحمت کا، حل کیا ہن یہ جن کو تم مانتے ہو ممسکات رحمتی اللہ کی اس رحمت کو روک سکتے؟ انسان کتنا بے اختیار ہے. انسان کو جب غصہ آتا ہے، کسی کے خلاف غصہ آتا ہے تو آدمی کہتا ہے اس کا جان مال عزت سب لٹ جائے. کتنا انتقام میں آدمی آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے. آدمی کہتا ہے کہ چلتے چلتے بس اس کا گاڑی کے نیچے آ جائے اور مر جائے. کیا تیرے ارادے پورے ہوتے ہیں؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ انسان تو بے بس ہے اس جہان میں، سمجھے بھائی. اور اسی طرح سے ایک آدمی کو نعمتیں مل رہی ہیں بار بار اور ہمارا مزاج اس کے ساتھ نہیں ملتا، ہم نہیں چاہتے اس کو نعمت ملے، کیا ہم روک سکتے اس نعمت کو؟ نہیں روک سکتے. کیا اختیار ہے انسان کے پاس؟ قل کہہ دیجئے حسبی اللہ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، یہ عقیدہ دیا گیا ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے. کیا عقیدہ ہے؟ اللہ اگر تمہارے ساتھ ضرر اور نقصان کا ارادہ کر لے تو اس نقصان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، اور اللہ تبارک و تعالی اگر تمہارے ساتھ کسی رحمت کا ارادہ کرے اس رحمت کو بھی کوئی نہیں پیچھے کر سکتا. نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یہ نظریہ رکھو نا، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، خیر اور شر کا مالک اللہ ہے، اچھائی برائی اللہ کی طرف سے آتی ہے. ایمان رکھو، اچھائی کو اختیار کرنے کے اسباب اختیار کرو اور برائی سے بچنے کے اسباب اختیار کرو. سنیے گا، میں بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں. اچھائی کو اختیار کرنے کے اسباب اختیار کرو، برائی سے بچنے کے اسباب اختیار کرو. اچھائی جب حاصل ہو گئی کہو اللہ کا فضل ہے، جب برائی آ گئی اسباب کے اختیار کرنے کے باوجود بھی کہو میرے گناہوں کی نوسط، کہو میرے گناہوں کی نوسط. برائی کو اللہ کی طرف منسوب نہ کرو، برائی کو تقدیر کی طرف منسوب نہ کرو. لکھا ہوا ہی ایسے ہی تھا. بات سمجھے بھائی؟ لکھا ہوا ہی ایسے ہی تھا. ارے بھائی لکھا ہوا ایسے تھا، جاؤ نہ جا کے چھت سے چھلانگ لگاؤ، لکھا ہوا ہے. پھر بات کہنا یہ لکھا ہوا تھا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ نیک عمل انسان نہ کرے، نماز نہ پڑھے، جی میری تقدیر میں ہی بے نمازی ہونا لکھا ہوا، میں کیا کروں؟ بدکاری کا ارتکاب کر لیا، گناہ کا ارتکاب کر لیا، ارے کیوں کیا؟ جی کیا کروں، لکھا ہوا ہی تھا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ وہ ایک بزرگ کے سامنے کسی نے اسی طرح سے جناب اسی طرح کا کوئی کام کیا تو یہ کیوں کیا ہے؟ تو اس نے یہ کہا لکھا ہوا تھا میرے تقدیر میں. رکھ کے چماٹا دیا اور گھوسا دیا اور مکہ دیا گا، یہ بھی لکھا ہوا تھا. لو یہ بھی لکھا ہوا تھا. پھر نہیں سمجھے؟ اب تو مجھے نہیں کہنا کہ کیوں مارا ہے، کیوں بھائی لکھا ہوا تھا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو تقدیر کے مسئلے کو اس طرح سے گناہ کر کے تقدیر کے سپرد کرتے ہو، غلط بات ہے، غلط بات ہے. قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے اللہ پاک کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. معنی یہ ہوا، ہاں بڑی اہم بات، بڑی اہم بات سنیے گا، نوٹ کیجئے گا اس بات کو، کیا کہ علیہ یتوکل المتوکلون، خیر کو اختیار کرنے کے اسباب اختیار کرو، اسباب پر بھروسہ نہ کرو، بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو. ٹھیک ہے؟ شر سے بچنے کے، شر سے بچنے کے اسباب اختیار کرو، بھروسہ اسباب پر نہ کرو. کس پر کرو؟ اللہ کی ذات پر. یہ نظریہ ہے، عقیدہ سمجھایا ہے. اور پھر بھی اگر کوئی برائی آ گئی اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی تو ٹھیک ہے، میرے گناہوں کی نحوست ہے. یہ کہو قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ کا ارادہ تھا وہ پورا ہو کے رہا. نہیں سمجھے؟ بیمار تھا آدمی، ہسپتال میں لے گئے ہو اور جناب سب دوا دارو کیا، اس کے بعد بھی موت آ گئی. اب پیٹیں گے کیوں موت آ گئی؟ میں نے علاج بھی کرایا تھا، دعائیں بھی کی تھی، کیوں موت آ گئی؟ ارے بھائی تم نے اسباب اختیار کیے تھے، تم اسباب کے مکلف ہو، تم نتیجے کے مکلف نہیں ہو. نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے.
تم نے صحت یابی کے اسباب اختیار کیے نا. دعا ایک سبب ہے, دوا ایک سبب ہے, دونوں اختیار کیے, دعا بھی اور دوا بھی. اس کے باوجود بھی شفا یابی نہیں ہوئی تو اللہ کی مرضی. ہاں یہ جو آپ نے دعائیں کی ہیں یہ رائے گاہ نہیں گئی ہیں. ان دعاؤں کی وجہ سے جو آپ کا میت چلا گیا اس کے درجے بلند ہوں گے. یہ اللہ کا نظام ہے, کائنات کا نظام اللہ نے اسی طرح سے رکھا ہے. اور مزے کی بات, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بدلا دیتا, آپ نے فلاں دن مرنا ہے, فلاں دن آپ کی موت آنی ہے, آپ کے مرنے میں جناب 4 دن باقی رہ گئے ہیں, ڈاکٹروں نے جناب آپریشن لکھا ہے, جی آپریشن پر 4 لاکھ روپیہ لگے گا, ہیں جی بیٹا تیار ہو گیا, سارے بیٹے مل ملا کے چلو جی ابو کا آپریشن کر دیتے ہیں, اماں کا آپریشن کر دیتے ہیں, کتنا خرچہ آ رہا ہے جی 4 لاکھ خرچہ آ رہا ہے, 10 لاکھ, چلو جی تیار ہیں. اگر پتہ چل جائے 4 دن کے بعد ماں نے مرنا ہی ہے تو کون 4 لاکھ لگائے گا؟ نہیں سمجھے؟ اگر پتہ ہی ہے کہ 4 دن کے بعد جانا ہی ہے تو کون لگائے گا 4 لاکھ پھر؟ سمجھے نا؟ تو یہ اللہ نے اس نظام کو اس لیے مخفی رکھا ہے تاکہ تمہیں خدمت کا موقع ملے, تاکہ تمہیں خدمت کا موقع ملے اپنے عزیزوں کی, اقربا اعزہ کی. ورنہ اگر پتہ چل جائے کہ جناب چار جناب کیا 4 دن کیا 4 سال کا بھی پتہ چل جائے تب بھی 4 لگانے کو کوئی تیار نہیں ہوگا, کہے گا چھوڑ نا بھائی اب تو وقت ویسے بھی آ ہی گیا, مرنا ہی تو ہے. نہیں سمجھے؟ تو سسک کے وہ جان دے دے گی. یہ اللہ کا نظام ہے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم, فرمایا ہاں اعمال کر لیجئے, کہہ دیجئے, قل کہہ دیجئے, یا قومی اے میری قوم, اعملوا اعمال کرو, علی مکانتکم اپنی حالت پر. تم کفر پر ہو کرو, تم کہتے ہو نا ہم ٹھیک ہیں, کرو جو مرضی ہے کرو. انی عامل, میں بھی اعمال کرنے والا ہوں. فسوف تعلمون, ان قریب جان لیں گے. من یاتیہ عذاب, فسوف ان قریب, تعلمون تم لوگ جانو گے. من کون شخص, یاتیہ آتا ہے اس کے پاس, عذاب عذاب, کیسا عذاب, یخزیہ جو اس کو رسوا کرے گا, ویحل اور اترے گا اس پر, نازل ہوگا, علیہ اس پر, عذاب مقیم دائمی عذاب. یاتی عذاب یخزیہ دنیا کا عذاب ہے, اور یحل علیہ عذاب مقیم آخرت کا عذاب. ان قریب پتہ چلے گا. فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار, شاعر کہتا ہے فسوف ترى, ان قریب پتہ چل جائے گا. فسوف ترى, ان قریب تو دیکھے گا. سمجھے؟ اذا انکشف الغبار, جب غبار چھٹے گا نا پھر پتہ چلے گا. افرس تحت رجلک ام حمار, تو گدھے پر سوار تھا یا گھوڑے پر سوار تھا, پھر پتہ چلے گا. نہیں سمجھے؟ آج گرد و غبار ہے, اور گرد و غبار میں پتہ نہیں چل رہا کہ تو گدھے پر سوار ہے, لوگ نہیں دیکھ رہے. تو گدھے پر سوار ہو کے دعویٰ کرے میں گھوڑے پر سوار ہوں تو غبار تو چھٹے گا نا, سب دیکھ لیں گے کہ تو کس پر سوار ہے. اسی طرح سے جب یہ قیامت کا غبار چھٹے گا اور یہ سب دنیا کا غبار چھٹے گا اور سامنے آ جائے گا منظر, نیکی اور بدی سب سامنے آ جائے گی, پھر پتہ چل جائے گا تو کیا کر کے آیا ہے. آج تو چھپا ہوا ہے اس دنیا میں, مجرم گناہ کر کے بھی چھپ جاتا ہے, ظلم کر کے بھی تو چھپ جاتا ہے. آج لوگوں کی نگاہوں سے چھپا ہے, اللہ کی نگاہوں سے کہاں چھپ کے جائے گا تو. سمجھے بھائی؟ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ, بے شک ہم نے اس کتاب کو اتارا ہے, للناس لوگوں کے لیے, بالحق حق کو بیان کرنے کے لیے. فَمَنِ اهْتَدَى, جو ہدایت پائے گا, فَلِنَفْسِهِ, کس کے لیے پائے گا؟ اپنے لیے. بھائی اپنا نفع ہے نا, ہدایت پا کر اپنا نفع ہے, کسی پر احسان نہیں کر رہے ہو. وَمَنْ ضَلَّ, اور جو بھٹکے گا گمراہ ہوگا, فَإِنَّمَا, بے شک, يَضِلُّ عَلَيْهَا, اس کی گمراہی کا وبال کس پر ہوگا؟ اسی پر ہوگا. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ, اے نبی آپ ان پر کوئی دروغہ تو نہیں, آپ جبر تو نہیں کر سکتے. آپ کا کام کیا ہے؟ بولو, سمجھانا. یہاں تربیتی حوالے سے بڑا اہم نقطہ بیان ہو رہا ہے, بڑا اہم نقطہ, کہ گھر کا سربراہ اپنی اولادوں کو ہدایت اور خیر کی طرف بلاتا رہے اور گناہوں سے روکتا رہے. یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے, بس جبر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جبر نہیں, زبردستی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے؟ زبردستی اسی طرح سے کسی کو اسلام کے اندر داخل کرنے میں جبر نہیں کر سکتے آپ, کہ جناب اس کو مسلمان کرنا ہی کرنا ہے, آپ جبر نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے، آپ اچھائی پھیلانے کی محنت کریں، کوشش کریں آپ، اس کے بعد نتائج اللہ پر چھوڑیں، اللہ سے اس کی ہدایت مانگیں، بیٹے کی ہدایت مانگیں، بیوی کی ہدایت کی دعا مانگیں، ٹھیک ہے جی، ہدایت کی دعا مانگیں، خیر کی دعائیں مانگیں اور اسباب اختیار کرتے رہیں، نتیجہ اللہ پر چھوڑیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، ایک بڑی اللہ کی قدرت کی دلیل سمجھائی کہ بتاؤ اگر رحمت اللہ بھیجنا چاہے کوئی نہیں روک سکتا، اللہ تکلیف دینا چاہے کوئی اس تکلیف کو روک نہیں سکتا، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح سے اللہ یتوفی الانفس، یہاں سے بتایا موت اور حیات کا اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور اس اختیار کا ایک مشاہدہ کرایا۔ کیسے مشاہدہ کرایا؟ جب آپ سوتے ہو، نیند آتی ہے، آپ کو بستر پر لیٹتے ہو تو آپ کے اندر سے روح کا ایک حصہ نکل جاتا ہے یا کلن روح نکل جاتی ہے، لیکن اس روح کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کو سانس آ جا رہی ہوتی ہے اور اپنے اختیار کے افعال آدمی نہیں کر سکتا، غیر اختیاری طور پر کروٹ بھی لے رہا ہوتا ہے لیکن شعور اسے عام طور پر نہیں ہوتا، سمجھے بھائی؟ تو کیا ہے کہ اندر سے اللہ پاک نے نفس کو، روح کو کھینچ لیا ہے، اپنے پاس بلا لیا ہے اور اس روح کا تعلق آپ کے جسم کے ساتھ کر دیا گیا ہے کہ جس سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ سانس لے رہے ہیں، اور متنبہ کرنے پر آپ ایک دم سے کیا ہو جائیں گے؟ بیدار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کی روح آپ کے یہاں سے نکل گئی اور عالم بالا میں عالم مثال کی سیر کر رہی ہے، اسی سے آپ کو خواب آتا ہے، عالم مثال کی سیر کرتی ہے تو آپ کو وہاں عالم مثال میں جو چیز دیکھتے ہیں وہ خوابی شکل میں منکشف ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جب روح وہاں سے نیچے، مثال کے طور پر آپ کی بیداری کا وقت ہونے لگ گیا ہے اچانک سے، تو اس وقت جو آپ کو خواب آ رہے ہیں وہ جب روح نیچے آتی ہے تو پھر اگر جو منظر آپ کو دکھایا جاتا ہے، دکھتا ہے، تو وہ بیچ میں شیطانی تصرفات ہو جاتے ہیں، پھر وہ خواب سچا نہیں ہوتا۔ بات سمجھے جی؟ پھر اسی طرح سے جس شخص کی موت کا فیصلہ ہوتا ہے، جب سویا ہے اللہ نے روح کو لے لیا اور اس روح کا تعلق جسم کے ساتھ قائم کر دیا، جس سے یہ کیا کر رہا ہے؟ سانس اس کی آ جا رہی ہے، لیکن اللہ نے اگر فیصلہ کر دیا اس کی موت کا تو وہ جو تعلق ادنا سا جسم کے ساتھ تھا اس تعلق کو بھی اللہ پاک کیا کر دے گا؟ کاٹ دے گا۔ تو نیند کے وقت اس روح کا حصہ لے لیا جاتا ہے اور جسم سے تعلق قائم کر دیا جاتا ہے، اور اگر جاگتے جاگتے میں موت آ گئی ہے بیٹھے بیٹھے میں تو من کل الوجوہ تمام طور پر روح کا تعلق جسم سے منقطع کر دیا جاتا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ یہ روزانہ تم منظر دیکھتے ہو، اللہ روحوں کو کھینچتا ہے پھر واپس لاتا ہے، پھر کھینچتا ہے پھر معنی کہ جب تم بیدار ہوتے ہو روح واپس آ جاتی ہے نا، روح واپس آ جاتی ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، بولتے ہو، وہ روح واپس آ گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جب آپ دیکھ رہے ہو کہ روزانہ روح کا کھینچنا اور روح کا واپس لانا اللہ کے اختیار میں ہے، یہ ایک منظر روز تم دیکھتے ہو، تو تم سمجھ لو کہ موت و حیات کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اور جس طرح سے اللہ اس سونے کے بعد تمہیں جگاتا ہے اور جاگتے وقت تمہارے اندر روح کو واپس منتقل کرتا ہے، اسی طرح سے مرنے کے بعد بھی روح کو تمہارے اندر واپس منتقل کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ روح کو واپس تمہارے جسموں میں بھیجے گا مرنے کے بعد، اور سوال جواب تم سے ہوگا۔ یہ بات سمجھائی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے، یتوفی الانفس، روحوں کو لے لیتا ہے، یتوفا پورا لے لیتا ہے، الانفس روحوں کو، حین موتہا جب کیا ہوتی ہے؟ ان کی موت کا وقت آتا ہے تو روحوں کو کیا کرتا ہے اللہ پاک؟ پورا مکمل لے لیتا ہے۔ واللتی، اور ان لوگوں کی روحوں کو، ان نفسوں کی روحوں کو بھی اللہ پاک لے لیتا ہے، لم تمت جن پر موت نہیں آتی ان کی روحوں کو لے لیتا ہے۔ کہاں پر؟ فی منامہا ان کے سوتے وقت میں ان کی روحوں کو بھی کیا کر لیتا ہے اللہ پاک؟ لے لیتا ہے۔ پھر فیمسک، اللہ روک لیتا ہے اپنے پاس، التی ان روحوں کو، قضا علیہ الموت جن کے اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، تو سوتے میں اب اس کی روح کو واپس اللہ پاک نہیں کرتا، روح کو اپنے پاس روک لیتا ہے، اور جو جسم کے ساتھ اس کا تعلق تھا اس تعلق کو کیا کر دیتا ہے؟ کاٹ دیتا ہے۔
اور وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ روحیں جن کی موت کا فیصلہ اللہ پاک ابھی نہیں کرتا، یرسل ان کو بھیج دیتا ہے، الأخرى دوسری روحوں کو، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ایک وقت مقررہ تک۔ یعنی دو قسمیں لوگوں کی بتائی کہ بعض سونے میں موت آ جاتی ہے اور بعض کو سونے کے بعد پھر بیداری ملتی ہے۔ تو کہا کہ یہ جو منظر تم روزانہ دیکھتے ہو تو اسی طرح سے اللہ پاک موت کے بعد تمہیں زندگی دے گا۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والے کے لیے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، اس کے باوجود بھی جب خالق اللہ مان لیا تم نے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہی مان لیا تم نے، اور اسی طرح سے موت و حیات کا اللہ مالک تم نے اللہ کو مانا ہے، اور جانتے ہو کہ موت و حیات کا مالک اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، تو پھر سمجھنا چاہیے ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا یہ اللہ کے سوا اوروں کو پھر شفعاء مانتے ہیں، شفیع مانتے ہیں، اللہ کے سوا اوروں کو سفارشی مانتے ہیں؟ قل کہہ دیجئے اولو کانوا لا یملکون شیئا، کیا جن کو تم سفارشی مانتے ہو اگر لا یملکون شیئا ایک چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، ولا یعقلون اور نہ وہ سمجھدار ہیں، تو وہ تمہاری کیا سفارش کریں؟ ارے بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں، جن قبروں پر تم جاتے ہو، مزارات پر تم جاتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو اور جن کے سامنے تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، وہ تو کسی شے کے مالک نہیں۔ نمبر 2، سمجھتے بھی نہیں، مورتیاں ہیں، پتھر ہیں، بے جان ہیں، کیا سمجھیں گے وہ؟ قل کہہ دیجئے للہ الشفاعت جمیعا، ساری شفاعتیں اور سب اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے۔ الشفاعت سے مراد اختیارات ہیں۔ لہو ملک السماوات، کیوں؟ اس لیے کہ آسمان اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے۔ ثم الیہ ترجعون، اور تم سب کو اس کی طرف کیا کرنا ہے؟ واپس جانا ہے، واپس جانا ہے بھائی، اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جب تم سوتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے نام سے ہی صبح کیا ہوں گا؟ زندہ ہوں گا۔ تو یہ اشارہ اس طرح سے ہے کہ یہ سونا موت کی طرح ہے اور صبح بیدار ہونا یہ زندہ ہونے کی طرح ہے۔ جس طرح سے ابھی تم سوتے ہو اسی طرح سے تم مر جاؤ گے، جیسے تم صبح بیدار ہوتے ہو اسی طرح سے تم قیامت میں اٹھائے جاؤ گے، یہ وہ تصور ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب تم جاگتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ الفاظ پہ غور کرو، یہ عقیدہ سمجھایا ہے، یہ نہیں کہا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ایقظنا جس نے ہمیں بیدار کر دیا، یہ لفظ نہیں کہا ہمارے سونے کے بعد ہمیں کیا کر دیا؟ بیدار، نہیں، احیانا جس نے ہمیں زندہ کیا ہے، بعدما اماتنا اس نے ہمیں کیا دے دی تھی؟ موت دے دی تھی۔ وہی نیند میں موت آئی تھی نا، نیند میں روح نکل گئی تھی اور پھر اس نے روح کو واپس کر دیا ہے۔ یہ تم روزانہ پڑھتے ہو، یہ تم روزانہ پڑھتے ہو، یہ تمہیں عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی ہی کی طرف نشور ہوگا، نشر اسی کی طرف ہوگا، اسی کے پاس جمع ہونا ہے، اسی کے پاس لوٹ کر جانا، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، جب اپنی منشا کی بات سنتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور جب منشا کے خلاف، چاہت کے خلاف بات آتی ہے تو چہرے پر 12 بج جاتے ہیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ عبوسن قمطریرہ، سمجھے بھائی؟ چین بجبی ہو جاتا ہے اور چہرے پر ناگواری کے آثار آتے ہیں۔ یہی حال مشرکین کا تھا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، وحدہ اکیلے۔ کیسے اکیلے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے؟ اللہ ہی خالق ہے، متصرف بھی وہی ہے، نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں۔ جب نبی علیہ السلام صرف اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ تذکرہ ہوتا ہے، اشمئزت، متنفر ہو جاتے ہیں، اشمئزت متنفر ہو جاتے ہیں، قلوب الذین، دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں؟ لیکن وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب
تذکرہ ہوتا ہے ذکر الذین، ان لوگوں کا جو اللہ کے سوا ہیں، اوروں کا تذکرہ ہوتا ہے. ہاں یہ بھی کچھ نہ کچھ کرتا ہے، یہ بھی کچھ نہ کچھ کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اذا ہم یستبشرون، یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. آج کا بھی یہ حال ہے، آج کا بھی یہ حال ہے. جو مرضی اور منشا کے مطابق تمہیں دین کی بات ملے گی نا، تمہارے حق میں جو ملے گی خوش ہو جاؤ گے، اور تمہیں جو ناگوار گزرے گی تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ پریشان ہو جاؤ گے. نہیں یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا. دو آدمیوں کے درمیان میں ایک تیسرا آدمی حکم ہو گیا. حکم سے پوچھا، حکم نے دونوں سے پوچھا، فیصلہ کرنے والے نے، بھائی مجھے ہر طرح کا اختیار ہے؟ جی اختیار ہے. جب اختیار ہے تو اب اس نے فیصلہ ایک کے حق میں کر دیا. ظاہر ہے دونوں کے حق میں فیصلہ تو نہیں ہو سکتا، ایک کے حق میں فیصلہ اس نے کیا تو جب دوسرے کو ناگوار گزرے گا. سمجھے بھائی؟ یہ غلط بات ہے. تو بھائی حق بات چاہے کڑوی بھی ہو نا، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پی لینا چاہیے، اس کو برداشت کرنا چاہیے. ہاں اس کو ناگواری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. قل کہہ دیجئے اللہم فاطر السماوات، اے وہ اللہ جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، والارض زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، اے اللہ جو ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے، انت تحکم بین عبادک. یہ آپ علیہ السلام اپنی دعا میں اس کلمے کو کہا کرتے تھے. اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک، اے اللہ تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام معاملات میں جس میں کیا کرتے ہیں؟ اختلاف کرتے ہیں. اللہ اکبر. آخرت کے عذاب کی ہولناکی کو بیان کیا گیا. ولو ان للذین، کیا ہولناکی ہے کہ قیامت کے دن وہ ظالم اور مشرک اور کافر جنہوں نے نافرمانیاں کی ہیں اور کفر کیا ہے، وہ تمنائیں کریں گے کہ اس زمین جتنا کیا ہو، سونا ہو ہمارے پاس، اور اس جتنا اور سونا ہو، زمین کے بھرے جتنا سونا ہو، تو آج ہم اس سونے کو فدیے میں دے دیں اور اپنے آپ کو جہنم سے چھڑا لیں. لیکن ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. ولو انا، ولو اور اگر، لو تمنا کریں گے، انا بے شک، للذین وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے پاس، یہ ترجمہ کر لو، ظلموا جنہوں نے شرک کیا، کفر کیا، ان کے پاس ہو کیا چیز ہو، کیا چیز ہو؟ ما فی الارض، وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، اور زمین میں جو کچھ ہے سب ان کو مل جائے، جمیعاً سارا کا سارا مل جائے، ومثلہ معہ اور اس جتنا اور بھی مل جائے، تو کیا کریں گے؟ لفتدوا، آج کیا کریں گے؟ فدیہ دے دیں گے اس کو، بھی اس سب کو، من سوء العذاب اس برے عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامہ قیامت کے دن. کہ چاہیں گے کہ آج ہمیں سب کچھ مل جائے، فدیہ دیں گے، لیکن نہیں. وبدا لہم ظاہر ہو جائے گا آپ آج ان کے سامنے، من اللہ اللہ پاک کی جانب سے، ما وہ معاملات، لم یکونوا یحتسبون جن معاملات کا انہیں خیال بھی نہیں تھا. ارے یہ تو اپنے زعم میں سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے نیکوکار ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو وہ کرتے ہیں. آج وہاں دیکھا تو ساری کی ساری نیکیاں کیا ہو گئیں؟ ضائع چلی گئی. شرک آ گیا، دکھلاوا آ گیا، سنت کے خلاف ہو گیا، وہ سب نیکیاں ضائع چلی گئیں. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا اور ظاہر ہوگا ان کے سامنے، سیئات وہ تمام برائیاں، ما کسبوا جو انہوں نے کی ہیں. دائیں جانب دیکھیں گے برائیوں کے انبار، بائیں جانب دیکھیں گے، سامنے دیکھیں گے، پیچھے دیکھیں گے، برائیوں کے انبار. وحاقہ اور نازل ہوگا اور اتر پڑے گا ان کے اوپر، ما کانوا به یستہزئون وہ سارا عذاب جس عذاب کے ساتھ کیا کرتے تھے، یہ استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. آگے ایک بڑا عجیب حال ہے، شکوہ ہے، ایک گلہ ہے، ایک انسان کا بدترین اور برا مزاج ذکر کیا جا رہا. وہ کیا؟ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسان جب انسان کو پہنچتی ہے، ضرٌ کوئی بھی تکلیف، جب انسان کو پہنچتی ہے کیا چیز، تو کیا کرتا ہے؟ دعانا ہمیں ہی پکارتا ہے. ثم اذا خولہ پھر ثم جب اذا خولناہ جب ہم بدل دیتے ہیں اس تکلیف کو نعمت سے، منا اپنی جانب سے. یہ مضمون پیچھے بھی آ چکا ہے، اسی صورت میں پیچھے بھی آ چکا ہے. تو قالا کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم یہ تو مجھے دیا گیا ہے میری صلاحیت کی وجہ سے.
ارے ظالم آج تو نے اپنے ساتھ اللہ کو شریک ٹھہرایا. کہا کہ جب تکلیف پہنچی تو اس نے ہمیں پکارا اور ہمیں پکارا کہ آج یہ تکلیف اللہ کے سوا کوئی بھی زائل نہیں کر سکتا. اور پھر جب اس کے بدلے میں ہم نے نعمت دی, لیکن اگلا لفظ غور کیجئے گا, ہم نے نعمت دی مننا. مننا کا مطلب کیا ہوا؟ نعمت ہم نے دی ہے اپنی جانب سے, تمہاری محنت سے تمہیں نعمت نہیں ملی. تو کہتا ہے انما اوتیت علی علم, یہ تو میری ذاتی محنت ہے بھائی, یہ تو میری ذاتی کوشش ہے. میں نے یہ کیا تو یہ ہوگا, میں نے یہ کیا تو یہ ہوا, میں نے یوں محنت کی, یہ سبب اختیار کیا, فلاں کو فون کیا میرا کام ہو گیا, فلاں کو فون کیا کام ہو گیا. ارے میرے تو دوست و احباب ہیں, بہت لوگ جاننے والے ہیں, بہت ہیں, یہ ہے وہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہم کر لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مشرکین مکہ ہی مشرک تھے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے موحد ہیں. مشرکین مکہ وہ تو شرک والے تھے, ہم تو نہیں کرتے. یہ تو شرک آج ہمارے اندر پایا جاتا ہے. کہاں بل ہی فتنہ, ارے جو تمہیں نعمت ملی ہے یہ آزمائش ہے, آزمائش ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. اکثر لوگ نہیں جانتے کہ یہ آزمائش ہے. اکثر لوگ اپنی صلاحیت سمجھتے ہیں, اپنا کمال سمجھتے ہیں. اللہ پاک میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. قد قالها الذین من قبلہم, بتاؤ نا اس قسم کی باتیں, ان سے پہلوں نے بھی تو یہی کہی تھی کہ یہ میری محنت ہے. قال انما اوتیت علی علم عندی, قارون نے نہیں کہا تھا یہ میری صلاحیت ہے, یہ میری محنت ہے, میں نے محنت سے مال کمایا ہے, کیوں زکوٰۃ ادا کروں, کیوں دوں میں زکوٰۃ, یہ تو میری محنت ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قد قالا, کہاں ہے ہاں اس قسم کی باتیں, الذین, ان لوگوں نے, من قبلہم, جو ان سے پہلے تھے, فما اغنا عنہم, فما تو نہیں, اغنا فائدہ دیا, عنہم ان کو, ما کانوا یکسبون, جو وہ کماتے تھے, جو وہ کسب کرتے تھے, اس نے ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں دیا. پھر کیا ہوا؟ فاصابہم, ان کو پہنچ آیا, سیئات, وہ برائیاں پہنچ آئیں, ما کسبوا, جو انہوں نے کی تھی, ان کا بدلہ پہنچا. والذین ظلموا, اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا, من ہؤلاء, ان لوگوں میں سے, اہل مکہ میں سے, سیصیبہم سیئات ما کسبوا, ان قریب انہیں بھی پہنچے گا, بدر میں جیسے عذاب پہنچا ان کو بھی پہنچے گا. وما ہم بمعجزین, اور یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق, کیا یہ نہیں جانتے؟ بڑی اہم بات, نظریہ عقیدہ سمجھایا ہے. میں عرض کر رہا ہوں مکی صورتوں کے اندر عقائد کی اصلاح ہے, نظریات سمجھائے جا رہے ہیں. اولم یعلموا, کیا رزق کا بسط پھیلا جانا کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے, رزق کا تنگ ہو جانا ناکامی کی دلیل نہیں ہے. یہ دونوں کیا ہیں؟ امتحان ہیں. اولم یعلموا, نہیں جانتے یہ لوگ, ان اللہ یبسط الرزق, اللہ پاک پھیلاتا ہے رزق کو, لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہے, ویقدر, اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, اس رزق کے تنگ کرنے میں اور پھیلانے میں کیا ہے؟ بولو. قدرت کی بڑی نشانی ہے, اس میں بڑی نشانی ہے. اس کو پھیلایا ہے رزق, اس کو اگر تنگ کر دیتا تو یہ کافر ہو کے مر جاتا. اس کو تنگ کیا ہے, اس کو اگر پھیلا دیتا ہے اس کا رزق تو یہ بھی باغی ہو کے مر جاتا. نہیں سمجھے بات؟ اس کو اللہ نے رزق دیا ہے اور اللہ کی مصلحت ہے, اس لیے اللہ نے اس کو دیا ہے. اگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دیتا تو اس کی زبان پر کفریہ کلمے آ جاتے ہیں. کاد الفقر یکون کفرا, اس کے فقر انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے؟ کفر تک. اور یہ بیچارہ صابر آدمی ہے, صبر کرنے والا ہے. اللہ پاک جانتا ہے کہ یہ صبر کر لے گا, اللہ نے اس کو فقر ڈالا ہے. اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر اس کو کچھ مال دیا تو یہ ذرا کیا ہو جائے گا, یہ اپنے آپ سے باہر نکل جائے گا. پھر ذرا نہیں سمجھے, یہ پھر دوسروں کو دیکھ کر ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارے گا اور گناہوں میں چلا جائے گا, تو یہ بھی اس کے لیے برا ہے. تو اللہ جانتا ہے بھائی کس کے لیے مال کا حصول اچھا ہے, کس کے لیے مال کا حصول برا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم سمجھتے ہیں کہ مال ہی اچھا ہے. بھائی نہیں, مال ہی اچھا نہیں ہے. اللہ کی رضا اچھی چیز ہے. اللہ جس حال میں مجھے رکھے, اے اللہ تو جس حال میں تو رکھے, اے اللہ اس پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما, یہ اللہ سے مانگا کرو.
اے اللہ اتنا مال دینا، اتنا مال کہ جس کی وجہ سے میں بس دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، بس میں تیرا محتاج ہوں۔ ایسا مال نہ دینا جس مال کو کھا کر اے اللہ میں تیرا نافرمان اور باغی بن جاؤں، ایسا مال مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ایسے مال سے پناہ مانگی، ایسی دنیا سے پناہ مانگی۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ مل گیا مال، پیسہ ہے، تو خریداری کے لیے جب جاتے ہیں، مائیں بہنیں خریداری کے لیے جب نکلتی ہیں، بڑے بڑے شاپنگ مال ہیں وہاں جب جاتی ہیں، تو جو خریداری کرنی تھی اپنے گھر کے لیے، سودا سلف لے کے آنا تھا 15,000 کا، 20,000 کا لانا تھا، خرچ کر کے آئیے 25,000۔ وہاں تو ہر چیز کھینچتی ہے نا اپنی طرف، یہ بھی لے لینی چاہیے، یہ بھی لے لینی چاہیے، یہ بھی لے لینی چاہیے۔ پھر بچے ساتھ چلے گئے تو بچوں کی خواہشات ہیں۔ کیا یہ جو آپ نے خریداری کی ہے یہ آپ کی ضرورت ہے یا آپ کی خواہش ہے؟ دیکھو، آپ کی ضرورت وہ خریداری ہے جو آپ کو آپ کے گھر میں یاد آئے، یہ آپ کی ضرورت ہے۔ جو دکان میں دیکھ کر یاد آئے وہ آپ کی خواہش ہے۔ بھائی نہیں سمجھے بات؟ وہ خواہش ہے۔ جس چیز نے آپ کو کھینچ لیا یہ بھی لینا چاہیے، وہ کیا ہے آپ کی؟ وہ خواہش ہے، وہ ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت جو گھر سے آپ فہرست بنا کے لے گئی تھی نا، لسٹ بنا کے لے گئی تھی، وہ ہے آپ کی ضرورت۔ اس لیے خیال کیا کریں، اپنی ضرورت کو اور اپنی خواہش کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ ضرورتوں کو پورا کرو، خواہشات کو نہ پورا کرو۔ خواہشات نہیں پوری ہوں گی۔ آج 50,000 لگا کے آ گئی ہے جناب، خواہش پھر بھی پوری نہیں ہوئی، اگلی بار 60 لگائے گی۔ سمجھے بھائی؟ اور شوہر صاحب نے بھی کھلی چھٹی دی ہوئی ہے اس معاملے میں کہ یہ معاملہ سارا تمہارے سپرد ہے۔ نہیں، اس کے سپرد نہیں ہے، یہ معاملہ تو اس کے سپرد ہے۔ بھائی معاملات الٹ ہو گئے۔ جو ذمہ داریاں مرد کی تھی وہ عورت کیوں لے رہی ہے؟ جبھی تو نظام میں خلل واقع ہوگا۔ بات سمجھے بھائی؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ پاک نے حاکم بنایا ہے، مرد کو اللہ پاک نے حاکم بنایا ہے۔ یہ گھر کی زینت ہے، یہ گھر کی زینت ہے۔ اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں قرآن مقدس کی آیت فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، عورت کی کیا ذمہ داری سمجھائی؟ فرمایا پہلا کام قانتات، فرما بردار۔ شادی سے پہلے ماں باپ کی فرما بردار ہو، 100% ماں باپ کی فرما بردار ہو شادی سے پہلے، اور شادی کے بعد شوہر کی فرما بردار ہو۔ دونوں حالتوں میں اللہ کی فرما برداری بھی مقدم ہے، دونوں حالتوں میں۔ یہ پہلا فریضہ ہے عورت کا۔ دوسرا فریضہ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ حفاظت کرے۔ کس کی؟ نمبر 1، اپنی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ جس شخص سے اس کا تعلق شوہر برداشت نہیں کرتا یا اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں وہ جائز نہیں ہے، اس کی طرف وہ نہ دیکھے، تعلق نہ رکھے، اور شوہر کی اولادوں کی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے، شوہر کے رازوں کی حفاظت کرے۔ یہ اس کی ذمہ داریاں ہیں گھر کی، یہ کام ہے اس کی، یہ تربیت کرنا اس کا کام ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ بازاروں میں جانا، شاپنگ کرنا، خریداری کرنا یہ اس کا کام نہیں ہے۔ سمجھو بھائی؟ اب یہ تو یہی کہتی ہیں کہ مردوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، کیا کریں جی، ان کو خریداری کا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ بات سمجھے بھائی؟ تو عقل کل کا دعویٰ کر بیٹھی ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے خریداری کیا کیا لانی ہے۔ بھائی لکھ کے دے دو یہ چیزیں لانی ہے، اس کا اہتمام کرو، اس کا خیال کرا کرو۔ ٹھیک ہے، مجبوریاں ہیں، کوئی مجبوری ہے، کوئی لینے والا نہیں ہے، خریداری کرنے والا نہیں ہے، ایک علیحدہ بات ہے۔ یا اسی طرح سے وہ اشیاء جو عورتوں کی ذات سے متعلقہ ہیں خاص طور پر، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ کپڑے کی خریداری ہے، کپڑا کس کے لیے پہنے گی؟ شوہر کے لیے نا، تو پھر تو شوہر کے لیے پہنے گی، تو پھر شوہر کے لیے جب کپڑا پہنے گی تو پھر شوہر کو دیکھنا چاہیے۔ ہاں وہ تو ہے، شادی کی تقریبوں میں دیکھو، سمجھے بھائی، اس میں جناب کیا ہے، بناؤ سنگار ہوتا ہے، اور گھر میں جب کہ بناؤ سنگار کرنا، گھر میں اس کے لیے ثواب ہے، گھر میں اس کے لیے ثواب ہے،
روزانہ کا اس کا ثواب حاصل کرنا، روزانہ کا شوہر کی آمد سے پہلے پہلے اپنے آپ کو تیار رکھنا، یہ اس کی عبادت ہے، یہ اس کی عبادت ہے، یہ روزانہ کی عبادت ہے اس کی. سمجھے بھائی؟ تو بات یہ ہے نا کہ وہ ذمہ داریاں عورتوں کی وہ چھوڑ دی انہوں نے، مردوں نے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی، تو نتیجہ پھر آپس میں اتفاق اور محبتیں نہیں ہوتی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. پھر اللہ بڑا کریم ہے، اتنی ساری باتیں سنانے کے بعد، اچھا اگر تم سے زیادتی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، تو اب آ جاؤ بھائی، مرنے سے پہلے آ جاؤ، تم گناہ کر بیٹھے ہو. کسی قسم کا گناہ، عقیدے کی خرابی ہو گئی ہے، اعمال کی خرابی ہو گئی ہے، نظریات کی خرابی ہو گئی ہے، کسی قسم کا گناہ ہو گیا، قل کہہ دیجئے یا عبادی، او گناہگاروں کو بھی اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، ہو تو میرے ہی بھائی، ہو تو میرے ہی. 4 بیٹے ہیں، 6 بیٹے ہیں، ایک شخص کے ایک نافرمان ہے تو وہ بھی باپ کا، باپ سے نسبت تو نہیں کٹے گی، ماں سے تو نسبت نہیں کٹے گی. قل یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اسرفوا ظلم کیا ہے، علی انفسہم اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہوا کرو، من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ پاک گناہوں کو معاف کر دے گا، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، سب گناہوں کو معاف کر دے گا، سب گناہوں کے سے توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مقدس کی سب سے پر امید آیت یہ ہے جس میں گناہگاروں کو امید دلائی گئی، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جو لوگ جنہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جن باتوں کی طرف دعوت دیتے ہیں بہت کمال کی باتیں ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں، نیک باتیں ہیں، لیکن ہماری زندگی ماضی کی بڑی خراب گزری، ہم نے قتل بھی کیے ہیں، ہم نے زنا بھی کیے ہیں، ظلم بھی کیے ہیں، زیادتیاں بھی کی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے، گناہ کر کے، قتل کر کے، زیادتیاں کر کے، چوریاں کر کے، زنا کر کے، ان سے کہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، آ جاؤ اللہ کے دربار، آ جاؤ، اللہ پاک بخشنے والا مہربان. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی ایک خاص خصوصیت اور آپ کے انقلاب، وقت کیا ہوا؟ تو گھڑی صحیح ہے؟ اچھا 12 پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انقلاب کے جو اصول ہیں نا، وہ ذرا ذہن نشین فرمائیے. بڑے عجیب، بڑے اعجب اور بڑے عجیب اصول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح سے ایک بہت عظیم الشان انقلاب آپ نے کیسے برپا کیا. نمبر 1، توحید، وحدت رب تمہارا ایک. آپ کی آمد سے پہلے کیا تھا؟ مختلف رب لوگوں نے بنائے ہوئے تھے، درختوں کو رب، پتھروں کو رب، حیوانوں کو رب، جہاں کوئی قدرت کا کرشمہ نظر آتا ہے اسی کو رب بنا لیتے. چلتے چلتے خوبصورت پتھر نظر آیا، اسی کو رب بنا لیا، اسی کو سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا، اور پھر آگے جب قضائے حاجت کے لیے پتھر کی ضرورت پڑی اسی سے استنجا کر لیا. یہ حال تھا. کوئی نہیں جانتے تھے رب کیا ہے. رب کا تصور صرف اتنا ہی تھا کہ جیسا کہ کوئی بڑا بادشاہ ہوتا ہے، اس نے ایک بہت بڑا قلعہ بنا لیا ہو، اور جناب وہ بس اس طرح سے، اسی طرح سے اللہ ہے، بس ٹھیک ہے، اس نے کائنات بنا لی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے. یہ ہے رب. آپ نے تعارف کرایا کہ نہیں، ہر نفع، ہر نقصان، ہر اچھائی، ہر برائی، موت کا، حیات کا، زندگی کا، رزق کا، تمام چیزوں کا مالک صرف ایک ہی اللہ ہے. 2 نہیں ہیں، 4 نہیں ہیں، ایک اللہ. اور یہ آواز اتنی نامانوس تھی اس ماحول میں کہ اس آواز کو سن کر لوگوں کی حالتیں بدل گئی. اچھا یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے. دشمنیوں پر آگے صادق و امین کہنے والے جانی دشمن بن گئے اس آواز کو.
لیکن اس آواز نے، اس دعوت نے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا، بدل کر رکھ دیا۔ جب ایک رب کی بندگی پر آئے زندگیوں بدل گئی۔ نمبر 2، وحدت اب، ایک باپ ہے تمہارا، ایک باپ۔ وہاں کیا تھا؟ کچھ اپنے آپ کو سورج کی طرف منسوب کرتے تھے، سورج ہمارا باپ ہے، کچھ چاند کی طرف منسوب کرتے تھے، کچھ آسمان کو باپ کہتے تھے، کچھ آسمان کو باپ، بارش آسمان کو باپ، زمین کو ماں کہتے تھے، زمین سے غلے اگتے ماں کہتے تھے۔ یہ تصور تھا۔ نہیں، تمہارا باپ ایک ہے، آدم۔ تو لہذا وہ جو چھوت چھات کا معاملہ تھا نا، اونچی ذات نیچی ذات، اس لیے کہ جس کا باپ اعلیٰ ہوگا اس کی ذات اعلیٰ ہوگا، سمجھے بھائی؟ لہذا آسمان جس کا باپ ہے وہ سب سے بلند ذات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور جس نے جناب کسی جن کو باپ بنایا، فلاں کو باپ بنایا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی حیثیت غلام کی سی ہے، اس کی حیثیت بھیڑ بکریوں کی سی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم سب کا باپ ایک آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور سب کی ماں حوا، ایک آدم اور ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہو، لہذا یہ تمہارے ہاں جو حسب نسب کے چکر ہیں ذات پات کے، یہ سب بیکار، یہ سب بیکار ہے۔ انسان ہونے میں کسی کو کوئی برتری نہیں ہے، انسان ہونے میں سب کیا ہیں؟ برابر۔ ہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں برتری ہے تقوی پر۔ انسان ہونے کے ناطے سے یہ کالا ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے، یہ سفید ہے، اس کو اہمیت ہونی چاہیے، یہ عربی ہے، اس کو اہمیت ہونی چاہیے، یہ اجمی ہے، اس کو نہیں ہونی چاہیے، نہیں، یہ چکر آپ نے ختم کرایا۔ بات سمجھے بھائی؟ تیسرا، احترام انسانیت، بڑا پیارا اصول ہے۔ آپ نے انسانیت کا احترام دیا۔ آپ سے پہلے انسانیت کا احترام نہیں تھا، کائنات میں چیزوں کا احترام تھا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، اس کائنات کا لب لباب اور دلہا وہ انسان ہے، باقی ساری کائنات اس کی خدمت میں، باقی ساری کائنات کس میں ہے؟ تو انسان کو اس کی اہمیت آپ نے بتلائی ہے۔ تمہارا کتنا بڑا احترام ہے، اتنا احترام سمجھایا کہ رب اور تمہارا تعلق کیسے ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن پوچھے گا، اے میرے بندے میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی ہے۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہوتا؟ اللہ پاک فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر اس کی تو بیمار پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ تو مطلب کیا ہے کہ بندے کا اللہ سے یوں تعلق آپ نے قائم کروایا، اتنا اس انسان کو احترام دیا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ چوتھا اصول بڑا پیارا جس کے لیے میں نے یہ ساری بات ذکر کی ہے، وہ یہ ہے، جو یہاں ہے وہ یہ ہے، آپ نے مایوسی ختم کرائی۔ مایوسی چھائی ہوئی تھی کہ ہم اتنے گناہ گار ہو گئے ہیں اور سیاہ کار ہو گئے ہیں، تو ان سیاہ کاریوں اور گناہوں کے بعد کیا توبہ ممکن ہے؟ کیا ہم اللہ کا مقرب بن سکتے ہیں؟ تو آپ نے سمجھایا کہ جس طرح سے جسم پر میل کچیل عارضی ہوتی ہے، آدمی صاف ستھرا ہو جاتا ہے نہانے کے بعد، اسی طرح سے یہ گناہوں کی سیاہی اور گناہوں کی قدرت اور میل کچیل بھی عارضی ہے، توبہ کے ساتھ اس کو بھی دھویا جا سکتا ہے، توبہ کر کے اسے بھی دھویا جا سکتا ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اس لیے مثال دی ہے کہ بتاؤ ایک آدمی کے دروازے پر اگر نہر ہو اور وہ 5 مرتبہ روزانہ اس کے اندر نہائے گا تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ کا یہی مثال ہے 5 نمازوں کی، یہی مثال ہے کس کی؟ 5 نمازوں کی۔ 5 نمازیں پڑھنے سے اس کو کیا ہوگا؟ گناہ مٹتے چلے جائے گا، سمجھو بھائی؟ اور 5واں اصول بڑا پیارا، بڑا خوب اصول، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دین اور دنیا کو جوڑا ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ دین دنیا کو جوڑا ہے۔ پہلے رہبانیت، اللہ کو پانے کے لیے جنگلوں میں جانا پڑتا تھا، نہیں، اب فرمایا ایک آدمی سویرے اپنی مزدوری کو نکلتا ہے، ملازمت کو نکلتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا ہے اس کی استعداد دین پر لگتی اور جہاد میں لگتی۔ آپ نے فرمایا نہیں، اگر یہ حلال کما کر لائے اور اپنے بچوں کو اور بیوی کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے مستغنی کر دے، یہ بھی اس کا دین ہے، یہ بھی اس کا دین ہے۔ ارے یہ کیا دین ہے؟ یہاں تک بھی دین ہے جو یہ اپنی خواہش بیوی سے پوری کرے گا، اس پر بھی ثواب ہے، اللہ کے رسول اس پر ثواب، یہ بھی دین ہے۔ کب بتاؤ اگر یہ ناجائز جگہ پر اپنی خواہش پوری کرتا گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کا ہوتا، کا جب جائز جگہ پر پوری کرے گا تو ثواب ہے۔
यूं आपने दीन और दुनिया को जोड़ा। समझे भाई। और छठा और आखिरी उसूल, आपने मंजिल समझाई, आपने मंजिल समझाई, आपने मंजिल बतलाई कि तुम्हारी मंजिल क्या है। समझे भाई। हर आदमी समझता था कि दुनिया में माल का हासिल हो जाना ये मंजिल है जी, और इख्तिदार का आ जाना मंजिल है। किसी ने ये मंजिल समझी, किसी ने, आपने फरमाया नहीं, मंजिल तुम्हारी अल्लाह की रजा है, ये है असल। तो ये 6 उसूल थे आपकी जिंदगी के इनकलाब के 6 बड़े अहम उसूल। चलिए, व अनीबु इला रब्बिकुम, और रुजू करो अपने परवरदिगार की तरफ, व अस्लिमु लहू, और उसके हुक्म को मानो, मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब, पहले इसके कि अज़ाब आए, सुम्मा ला तुनसरून, फिर तुम्हारी मदद न की जाए, वत्तबिऊ, और इत्तिबा करो, अहसन मा उनज़िला इलैकुम, उन मज़ामीन की आला तरीके से जो तुम्हारी तरफ उतारेगे, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की जानिब से, मिन क़ब्ल, पहले इसके, अन यातियकुम, आए तुम्हारे पास, अल अज़ाब, अज़ाब, बग़ततन, अचानक, व अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें पता भी न चले कहां से आया, अन तक़ूल नफ्सुन या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाहि, ये सब बातें इसलिए कही हैं, अन तक़ूल नफ्सुन, ताकि क़यामत के दिन कोई यूं न कहे, या हसरता, है अफसोस, अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाहि, मैंने क्यों कोताही की अल्लाह के हुकूक में, फर्रतु, कोताही की, फी जंबिल्लाह, अल्लाह के हुकूक में है, व इन कुन्तु लमिनस साहिरीन, और अगरचे दुनिया में मैं मुस्तहज़ीन, मजाक उड़ाने वाला था, ताकि क़यामत के दिन कोई ये न कहे कि हाय अफसोस मैंने क्यों कोताही की है। भाई तुम्हें समझाने के मौके दिए गए। औ तक़ूला, ताकि कोई यूं न कहे, लौ अन्नल्लाह हदानी, अगर अल्लाह पाक मुझे दुनिया में हिदायत देता, लकुन्तु मिनल मुत्तकीन, मैं भी मुत्तकी बन जाता। अल्लाह ने हिदायत के रास्ते रखे हैं जी। आज कहते हो ना भाई नमाज पढ़ो, अरे अल्लाह की तौफीक होगी तो पढ़ूंगा ना, तौफीक ही नहीं है तो कैसे पढ़ूं। भाई तुम्हें अजान की आवाज आई है, चल सकते हो, जा सकते हो, पढ़ सकते हो, ये तौफीक है अल्लाह की तरफ से। तौफीक का माना ये नहीं है कि कान से पकड़ के तुम्हें कोई मस्जिद में डंडे के साथ खड़ा करे, ये तौफीक नहीं है। औ तक़ूला, ताकि कोई ये न कहे, हीन तरल अज़ाब, जब तू अज़ाब, जब वो नफ्स, जब वो अज़ाब को देखेगा, लौ अन्नली कर्रतन, हाय काश के मुझे मौका मिल जाए, कर्रा, एक बार दुनिया में वापस, फ़अकून मिनल मुहसिनीन, तो मैं भी नेकोकारों में से बन के आ जाऊं। बला, क्यों नहीं, क़द जाअत का आयाती, अरे मेरी आयतें तेरे पास आ चुकी हैं। भाई क़यामत के दिन तेरा कोई उज़र नहीं चलेगा। फ़कज़्ज़बत बिहा, तूने उनका इनकार किया है, जुटलाया, वस्तकबरता, और उनसे तूने मुंह मोड़ा, वकुन्त मिनल काफिरीन, और तू हमेशा नाशुक्र ही रहा। यौमल क़ियामति तरल्लज़ीना कज़बू, और क़यामत के दिन तू देखेगा उन लोगों को जिन्होंने झूठ बोला अल्लाह पर, वजूहुहुम मुस्वद्दा, उनके चेहरे स्याह, अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वन लिलमुतकब्बिरीन, क्या काफ़ी नहीं है ठिकाना मुतकब्बिरों के लिए जहन्नम। वयुनज्जिल्लाहुल्लज़ीना तक़ौ, अजीब आयत, वयुनज्जिल्लाह, और अल्लाह निजात देगा उन लोगों को, अल्लज़ीना तक़ौ, जो बचे हैं कुफ्र से, शिर्क से, बिमफ़ाज़तिहिम, उनकी कामयाबियों की बुनियाद पर, ला यमस्सुहुमुस्सू, उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, वला हुम यहज़नून, और न वो गमगीन होंगे। अल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शै, अल्लाह हर शय का खालिक है, व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील, हर शय पर निगाहबान है। लहू, उसी ही के पास हैं, मकालीदुस समावात, आसमानों की चाबियां, वल अर्द, और जमीनों की चाबियां, आसमानों और जमीनों के खजाने उसी के पास हैं। वल्लज़ीना कफरू, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया अल्लाह की आयात का, उलाइका हुमुल खासिरून, ये खसारे में हैं। कुल, कह दीजिए, अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी, आय हाय, शिर्क का रद्द आया है, ऐसा जबरदस्त अंदाज शिर्क के रद्द का, सुनिएगा। कुल, कह दीजिए, अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी, इतने सारे दलाइल के बाद तुम मुझे हुक्म देते हो, अफा, क्या, गैर अल्लाह, अल्लाह के गैर का हुक्म देते हो, तअमुरूनी, तुम मुझे हुक्म देते हो किस चीज का, अन आबुदु, कि मैं बंदगी करूं, आबुदु, मैं बंदगी करूं, गैर अल्लाह की, अल्लाह के गैर की बंदगी करूं। गैर अल्लाह का ताल्लुक आबुदु के साथ है। क्या तुम मुझे हुक्म देते हो कि मैं गैरुल्लाह की इबादत करूं? अय्युहल जाहिलून, जाहिलो, किस चीज का हुक्म देते हो? नहीं समझे बात?
نہیں سمجھے بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ یوں اعلان کر دیجئے جو آپ کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے دین پر چلے، ہمارے مزاج کے مطابق چلے، اس طرح سے چلے جیسے ہم کہہ رہے ہیں، تو کیا میں توحید کو چھوڑ کر تمہاری باتوں کو مانوں، شرک کو مانوں میں؟ آپ بھی یہ بات کہا کرے نا جب تمہیں رسم و رواج اور ماحول میں تمہیں کوئی دعوت دیتا ہے گناہ کی طرف، تو آپ کہیں نا کہ کیا اللہ کو چھوڑ کر میں تمہاری باتوں کو مانوں، یہ کہنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور یقیناً وحی کیا گیا آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی کیا وحی کیا گیا، یہ بات سنیے گا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی جی اگر آپ نے بھی شرک کر دیا، تصور نہیں ہے نبی سے شرک کا، اگر آپ نے بھی شرک کر دیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورۃ الانعام میں اس مضمون کو کہا نا کہ ہم نے آپ سے پہلوں کو بھی نبیوں کو یہ بات سنائی ہے، اور وہ سورہ انعام کے اندر تفصیل سے آیا ہے۔ سب نبیوں کا تذکرہ اللہ نے گویا کہ 1,24,000 یا 1,25,000 انبیاء سب کا تذکرہ وہاں پر کیا، 18 کے نام لیے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ 18 کا نام لے کر کہا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ان 18 انبیاء کے باپ میں جو نبی آئے، ان کی اولادوں میں جو نبی آئے، ان کے بھائیوں میں جو نبی آئے، اور ان کی نسلوں میں جو نبی آئے، سب کو ہم نے یہ حکم دیا لَئِنْ أَشْرَكُوا، اگر انہوں نے شرک کر دیا تو ان کے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ باطل ہو جائیں گے۔ تو بتاؤ بھائی، سمجھایا جا رہا ہے کہ شرک اتنا بدترین جرم ہے کہ وہ ایسا جرم ہے، ایسا جراثیم ہے کہ تمہارے سارے اعمال کو کھا جائے گا، سارے اعمال کو کھا جائے گا، دیمک کی طرح چاٹ دے گا، تمہارے سب اعمال کو تباہ کر دے گا۔ اس لیے شرک سے بچاؤ اپنے آپ کو بھائی، دکھلاوا بھی ایک شرک ہے، اس سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، آپ کہہ دیجئے بلکہ اللہ فاعبد، آپ اللہ ہی کی بندگی کیجئے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بنیے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، یہ لوگ جو شرک کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں، گناہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، نافرمانی، کس کی نافرمانی کی طرف؟ اللہ کی نافرمانی کی طرف۔ ارے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا، انہوں نے اللہ کی عظمت نہ کی۔ اس کا ایک ترجمہ یہ کر رہا ہوں، انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں جیسا کہ پہچاننے کا حق تھا، انہوں نے اللہ کی عظمت نہیں کی جیسا کہ اللہ کی عظمت کا حق تھا، اللہ کی تعظیم نہیں کی جیسا کہ تعظیم کا حق تھا۔ حالانکہ اللہ کون ذات ہے جانتے ہو؟ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ارے ساری زمینیں قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوں گی، وہ ذات ہے، وہ ذات ہے۔ یوم القیامہ، والسماوات مطویات بیمینہ، والسماوات، اور سارے آسمان، مطویات لپٹے ہوئے ہوں گے، بیمینہ، اس کے ہاتھ میں۔ اب یہ ساری زمینیں اس کے قبضے میں، اس کی مٹھی میں ہوں گی، اور آسمان سارے اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تصرف سارا اللہ کے پاس ہے، آسمانوں اور زمینوں کا مکمل کنٹرول آج دنیا میں بھی اللہ کے پاس، اور قیامت کے دن بھی کس کے پاس ہوگا؟ جب اللہ کے پاس ہے تو زمین بولے گی آپ نے کیا کیا تھا، زمین بولے گی اس دن، بات سمجھے بھائی؟ اور ہے یہ متشابہات میں سے، اس لیے کہ اللہ پاک کے یہ ہاتھ کیسا ہے، کما یلیق بشانہ، جیسی اس کے شان کے مناسب ہے، ہم نہیں جانتے، بس ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ سبحانہ، ساتھ سمجھا دیا، سبحانہ، وہ پاک ہے شرک سے، وہ پاک ہے
شرک سے، وہ تمہاری طرح کے ہاتھ ہونے سے، تمہاری طرح کے اعضاء اور اجزاء ہونے سے پاک ہے، وتعالی بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ، سن لو پھر وہ وقت آنے والا ہے جب پھونک دیا جائے گا سور میں، فَصَعِقَ یہ پہلا سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ گر پڑے گا، مَن فِي السَّمَاوَاتِ جو آسمانوں میں ہیں سب، وَمَن فِي الْأَرْضِ اور جو زمینوں میں ہیں سب، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ مگر جن کو اللہ چاہے گا وہ سور سے نہیں گریں گے، جن کو اللہ چاہے گا وہ بچ جائیں گے۔ حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے، اور اسی طرح سے 4 فرشتے جو مشہور فرشتے ہیں وہ سور سے نہیں گریں گے، وہ ان کو پھر سے موت اللہ پاک دوبارہ سے دے گا۔ ثم نفخ فیہ اخری، اور پھر دوبارہ پھونکا جائے گا۔ سور کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک چیز ہے سینگ کی طرح کی جس کو حضرت اسرافیل علیہ السلام لے کر کھڑے ہیں، اور جب حکم ہوگا اس میں پھونکیں گے اور ایسی ہیبت ناک آواز پیدا ہوگی، اور ہیبت ناک خوفناک آواز ہوگی، اور بہت تیز اور زوردار آواز ہوگی جس سے کائنات دھرم برم ہو جائے گی، سب کچھ ٹوٹ پڑے گا اور سب پر موت طاری ہو جائے گی، اور پھر جب دوبارہ پھونکیں گے تو سب زمین سے نکل پڑیں گے، ایسے نکلیں گے جیسے سبزہ اگتا ہے، اس طرح سے۔ یہ ہے سور کا منظر۔ ثم نفخ فی اخری، پھر جب دوبارہ پھونکیں گے، فاذا هم قیام ینظرون سب کے سب کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، دیکھ رہے ہوں گے چاروں طرف اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ واشرقت الارض بنور ربها، اور وہ دن آنے والا ہے، اشرقت الارض زمین روشن کر دی جائے گی، اشرقت الارض روشن ہوگی زمین، بنور ربها آج سورج روشن نہیں کرے گا زمین کو، آج چاند روشن نہیں کرے گا، آج اپنے رب کا نور اسے روشن کرے گا۔ ووضع الکتاب، اور نامہ عمل کھل کے آ جائیں گے، وجیء بالنبیین، اور نبیوں کو بھی سامنے لایا جائے گا، والشہداء، اور گواہوں کو بھی لایا جائے گا، وقضی بینہم بالحق، اور فیصلہ ہوگا حق کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ووفیت پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو ما عملت جو وہ کرے گا، وہو اعلم اور اللہ جانتا ہوگا، بما یفعلون جو یہ کیا کرتے تھے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، وہ وقت آنے والا ہے جب ہنکا دیے جائیں گے، سیقا کھینچ کر لے جایا جائے گا، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، پیچھے سے فرشتے ڈنڈے مارتے ہوئے لے کر جائیں گے، زمرن جماعت جتھے جائیں گے، یہ چوروں کی جماعت جا رہی ہے، یہ لٹیروں کی جماعت جا رہی ہے، یہ شرابیوں کی جماعت ہے، یہ زانیوں کی جماعت ہے، یہ فلاں کی ہے، اس طرح سے، حتی اذا جاؤہا یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے جہنم کے پاس، حتی یہاں تک کہ اذا جب جاؤہا پہنچیں گے جہنم کے پاس، فتحت ابوابہا اس جہنم کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ مجرم جب جیل خانے میں اور قید خانے میں پہنچتا ہے تو اس وقت دروازہ کھلتا ہے، پہلے سے نہیں کھلتا۔ وقال لهم خزنتها اور کہے گا دروغہ جہنم ان سے، قالا کہے گا لهم ان سے، خزنتها دروغہ جہنم، خزنہ دروغہ جہنم، ملائکہ کیا کہیں گے، الم یاتکم رسل، ارے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، کوئی واعظ نہیں آیا تھا، قرآن نہیں تھا تمہارے پاس، رسول کی سنت نہیں تھی، کسی نے سمجھایا نہیں، کیا الم یاتکم رسل، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، منکم کیوں کہا، تمہارے میں سے، انسانوں میں سے رسول ہم نے بھیجے تھے، فرشتے تو نہیں تھے کہ تم کہتے کہ ان کی بات ہم کیسے سنیں گے، تم یہ کہتے کہ فرشتے نے شادی نہیں کرنی ہے، فرشتہ تو فرشتہ ہے، اس نے کھانا نہیں ہے، اس نے پینا نہیں ہے، ارے تمہارے میں سے رسول ہم نے بھیجے تھے جو کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، جن کی شادیاں بھی تھی، جن کی زندگیاں بھی تھی، بتاؤ انہوں نے اسی دنیا کے اندر رہ کر اللہ کو راضی کیا کہ نہیں کیا، تمہارے لیے ان رسولوں کی زندگی نمونے نہیں تھی، کیا کیا تم نے؟ عجیب سوال ہے، عجیب سوال ہے۔ یتلون علیکم آیات ربکم، کیا رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیات تمہیں پڑھ کے سناتے رہے، وینذرونکم اور تمہیں ڈراتے رہے، لقاء یومکم ھذا اس دن کے عذاب سے، لقاء ملاقات، یومکم ھذا اس دن سے، قالو اب اقرار کریں گے، بلا بلا بلا، جی جی، بلا کا معنی کیا ہے،
جی آئے تھے اقرار ہے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اللہ کے عذاب کا فیصلہ آج ثابت ہو گیا کافروں کے لیے۔ قیلا کہا جائے گا ادخلوا داخل ہو جاؤ، گھس جاؤ، ابواب جہنم جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، فبئس مثوى المتکبرین بدترین ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر دوسرا حال بھی سن لو، متقیوں کا حال بھی سن لو۔ وسیقہ، پہلے والے سیقہ کا معنی ہے فرشتے ہنکا کر لے کے جائیں گے، وہ ترجمہ میں نے کیا تھا۔ اب سیقہ کا ترجمہ عزت کے ساتھ فرشتے استقبال کے ساتھ لے کے جا رہے ہوں گے۔ سیق کھینچ کے لے جائیں گے لیکن عزت کے ساتھ لے کے جائیں گے، آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتے۔ وسیق الذین اتقوا، اور لے جایا جائے گا بڑی عزت سے ان لوگوں کو جنہوں نے اتقوا ربہم اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرے۔ کہاں؟ اپنی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے۔ کہاں لے جایا جائے گا؟ الی الجنت، جنت کی طرف۔ زمرن، جماعتیں جماعتیں، یہ نمازیوں کی جماعت، ان کی زندگی میں نماز غالب تھی۔ یہ روزے داروں کی جماعت، ان کی زندگی میں روزہ غالب تھا۔ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کی زندگی میں صدقے کا غلبہ تھا، اس کی زندگی میں سچائی کا غلبہ تھا۔ بڑی پیاری حدیث یاد آئی ہے، بڑی پیاری حدیث۔ سردی کے موسم میں نعمت باردہ، بہترین غنیمت، بہترین نیکیوں کا سیزن مومن کے لیے۔ لمبی لمبی راتیں، ان لمبی راتوں میں سے تہجد نصیب ہوتی ہے، مختصر دن اور ٹھنڈے، اس میں سے روزے کی توفیق ہوتی ہے۔ اس لمبی رات میں بھی جو آدمی رات کے قیام سے 2 رکعت اللہ کے سامنے نفل پڑھنے سے، ارے فرض نہیں کہہ رہا، فرض سے جو محروم ہے وہ تو ہے ہی بد نصیب ہے، لیکن وہ بھی بد نصیب اور بد قسمت ہے جو ان لمبی راتوں میں تہجد سے محروم ہے، تہجد سے محروم ہے۔ اتنی لمبی راتوں میں، اور اتنی لمبی راتوں میں آج جوان ساری ساری رات فضولیات میں لگتا ہے۔ اللہ اکبر، عشاء 7:30 بجے عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہے، 7:45 بجے عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہے، 6 بجے جا کے فجر پڑے گا۔ کتنا لمبا ٹائم ہے۔ اس لمبی رات میں اس کو تہجد اگر نصیب نہ ہو تو پھر کب نصیب ہوگی اسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام کرتے تھے، پاؤں پر ورم آ جاتے تھے، پاؤں مبارک سوج جاتے تھے آپ علیہ السلام کے پاؤں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کہاں اللہ کے رسول اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ کہا افلا اکون عبدا شکورا، اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ جب اتنا اللہ نے دیا ہے تو شکر نہ ادا کروں؟ آج مال کا کون شکر ادا کرتا ہے؟ آج اولاد کی نعمت کا کون شکر ادا کرتا ہے؟ آج گھر کی نعمت کا کون شکر ادا کرتا ہے؟ آج سواری کی نعمت کا کون شکر ادا کرتا ہے؟ چلو رات کو 2 گانا ہی پڑھ لوں، یار شکر کی نیت کر کے پڑھ لوں۔ تو میں درخواست کروں گا سب بزرگوں سے، اپنی ماؤں بہنوں سے، قیام اللیل کا اہتمام کریں رات کے اندر اپنے گھر۔ آخری حصے میں اٹھنا نصیب ہو جائے، اٹھا کرو، جلدی سویا کرو رات، اور نہیں اٹھ سکے ہو رات سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو۔ سونے سے پہلے اپنے آپ کو عادت ڈالو، وضو کر کے 2-4 رکعتیں پڑھ لو بھائی، اور اگلے دن کا روزہ رکھ لو، ہفتے میں 2 روزے تو رکھ لو بھائی، پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ اہتمام کر لو۔ رمضان میں بھی تو روزہ رکھ کے آپ کام پہ بھی جاتے ہو، اپنی ساری مشغولیات آپ کی چلتی رہتی ہیں۔ گرمیوں میں بھی ہوتا ہے، ہمت کرتے ہو، ابھی تو سردیاں ہیں، مختصر ایام ہیں، دن چھوٹا بھی ہے، دن ٹھنڈا بھی۔ تو یہ 2 بڑے اہم تحفے ہیں اس امت کو، فرمایا کہ سردیوں میں رات کا قیام اور دنوں میں کیا ہے؟ دن کا روزہ۔ تو اہتمام کرو، پیر کا روزہ، جمعرات کے روزے کا اہتمام کرو۔ حتی اذا جاؤہا، فرمایا یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس آئیں گے، جنت والے جب جنت کے پاس آئیں گے، وفتحت ابوابها، دیکھو پہلے میں واو نہیں تھی، وہاں پر اذا جاؤہا فتحت ابوابها، یہاں ہے وفتحت ابوابها۔ یہ واو ایک معنی بتا رہا، وہ کیا کہ جہنم والے جب جہنم کے پاس آئیں گے تو دروازہ کھلے گا، اور جنت والے جب جنت کے پاس آئیں گے تو پہلے سے دروازوں کو کھلا ہوا پائیں گے۔ مہمان ہیں، مہمان کے لیے میزبان استقبال میں کھڑا ہوتا ہے بھائی، نہیں سمجھے؟ اور مجرم کے لیے دروغہ استقبال میں کھڑا نہیں ہوتا۔ مجرم کو جب وہاں لے جایا جاتا، دروازے پر دستک دی جاتی ہے، کھولو دروازہ، اس کو اندر دھکیلنا ہے اس کو،
اور ادھر مہمان ہے جنت کا، ملائکہ استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، حور اور غلمان استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، اور رب اپنی شان کے مطابق استقبال کر رہا ہوگا۔ یہ ہے وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، پہلے سے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ اب وہاں دروغے نے کیا کہا تھا؟ جہنم کے دروغے نے کہا تھا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ یہ کیا کہے گا؟ کیا مزے کا کلام ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور کہے گا جنت کا فرشتہ کہے گا، خزانہ وہی جنت کا جو نگران فرشتہ، نگہبان فرشتہ ہے، کیا کہے گا؟ سلام علیکم، سلام علیکم، سلامتی ہو تمہارے اوپر، سلامتی ہو تمہارے اوپر، سلامتی ہو، عذاب سے محفوظ۔ سلامتی کا معنی عذاب سے محفوظ، دنیا کی تکلیفوں سے محفوظ، اللہ کے غصے سے محفوظ، باہمی ناراضگیوں سے محفوظ، بیوی کے لڑنے سے محفوظ۔ یہ ہے سلام، ہر شے سے سلامتی ہے آج۔ طِبْتُم، مزے اڑاؤ، طِبْتُم، مزے کرو، مزے کرو، فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، داخل ہو جاؤ جنت میں، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ ارے بھائی داخلے کے بعد سب سے بڑا کھٹکا ہوگا کہ کہیں نعمت چھن نہ جائے، کہا نہیں نہیں، فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، ارے ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اللہ ہمیں یہ سب نعمت عطا فرمائے، الحمد۔ اس کے بعد وقالو، اور جنتیوں کا شکریہ دیکھیے گا، جنتیوں کے الفاظ، جنتیوں کا ترانہ ہوگا۔ قالو، کہیں گے جنتی، الحمدللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، الذی صدقنا وعدہ، جس نے ہمارے ساتھ اپنے وعدے کو سچا کر کے دکھایا، جس نے کہا تھا دنیا میں نیکی کرو گے تو جنت دوں گا، ہم نے نیکیاں کی، آج اللہ نے جنت دی۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور وارث بنایا اس نے الارض، جنت کی زمین کا، نتبوأ من الجنہ حیث نشاء، آج ہم ٹھکانہ بنا رہے ہیں اس جنت کو جہاں ہم چاہتے ہیں۔ فنعم اجر العاملین، کیا ہی خوب اجر ہے کام کرنے والوں کا۔ آج مزدوری کا وقت آیا ہے، آج مزدوروں کو مزدوری ملے گی۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، ہائے ہائے اس اجلاس کی کیفیت کیا ہوگی۔ وَتَرَى، اور تو دیکھے گا، الملائکہ فرشتوں کو، حافین من حول العرش، اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے چاروں طرف کو گھیرے ہوئے ہوں گے، یسبحون بحمد ربہم، اللہ کے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، یسبحون، تسبیح بیان کر رہے ہوں گے اپنے پروردگار کی حمد کی، یہ کہیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کہیں گے۔ وقضی بینہم بالحق، اور اس کے بعد انصاف کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وقیل، اور کہا جائے گا، قیلا، کہا جائے گا، آخر میں یہ نعرہ لگے گا، یہ نعرہ لگے گا کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ آخری نعرہ ہوگا۔ یہ جنتی جب آپس میں بیٹھ کر اختتام مجلس ہوگی نا، آخری، جیسے کہ یہاں تم نعرہ لگاتے ہو پاکستان زندہ باد اور فلاں پائندہ باد کہتے ہو نا، اسی طرح سے جنت والے کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ یہ نعمتیں ہمیں عطا فرما، اے اللہ یہ نعمتیں ہمیں عطا فرما۔ یہ اللہ کا کلام ہے بھائی، اس کی لذتیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، ہم سب کو اس کی لذتیں اللہ عطا فرمائے۔ اس کا جو لطف ہے، اس کے پڑھنے کا، اس کے سننے کا، اس کے ایک ایک لفظ میں جو مزہ اور اس کی جو چاشنی ہے نا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، دنیا کی کسی چیز میں یہ لطف نہیں، دنیا کی کسی شے میں یہ لطف نہیں ہے۔ جب انسان اس میں شروع ہوتا ہے تو سب کچھ آدمی بھول جاتا ہے، سب غم آدمی کو بھول جاتے ہیں۔ اے بھائی اس دنیا کے کسی خوبصورت باغیچے میں آدمی چلا جاتا ہے، جب اس باغیچے کو مناظر آدمی دیکھتا ہے، خوشبوئیں دیکھتا ہے، قسم قسم کے رنگ اور پھول اور پھل دیکھتا ہے، تو سب دنیا کے غم آدمی کو بھول جاتے ہیں۔ یہ قرآن یہ بڑا خوبصورت باغیچہ ہے، یہ جنت کے باغیچے ہیں، ایسی مجالس جنت کے باغیچے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے این مجالس سے گزرا کرو تو جنت کے باغیچوں میں کچھ چر لیا کرو، اس لیے اوروں کو بھی لایا کرو، اوروں کو بھی ساتھ لے کے آیا کرو، ان خوبصورت باغیچوں کے لیے محنت کرو، دوسروں کو بھی لے کے آؤ۔ جیسے آپ کو لذت آئی، آپ کو لطف آیا، دوسروں کو، اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو منت کرو، سماجت کرو، لے کے آؤ۔ اللہ کے نبی کی محنت کا یہی میدان تھا، دن رات آپ کی محنت کا یہ میدان تھا کہ اس قرآن کے لطف سے
دو بالا ہو جائیں، اس قرآن کے لطف اور اس قرآن کے مزے لوگ حاصل کریں۔ مزے لے لے کے سیدنا ابوبکر صدیق پڑھتے تھے، راتوں کو مزے لے لے کے پڑھتے تھے، اللہ اکبر۔ رجل بکاء، بہت زیادہ رونے والے تھے، لوگ جمع ہو جاتے، یہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ کیا کلام پڑھ رہا ہے۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں کفر چھپا ہوا تھا نا، وہ بھی رات کو چھپ چھپ کے سنتے تھے۔ ایک آیا، کہاں جا رہے؟ ارے سننے گیا تھا، بڑا اچھا کلام۔ ارے وعدہ کرو کل نہیں جاؤ گے؟ ٹھیک ہے جی نہیں جائے گی۔ پھر کل آئی، پھر دیکھا، پھر وہاں سے اور کہاں سے آ رہے ہو؟ ارے بھائی غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ نہیں سمجھے؟ سرداروں کا یہ حال تھا کہ ہر ایک رات کو چھپ چھپ کے سنتا تھا اس قرآن کو، لیکن روزانہ طے کرتے تھے نہیں کل نہیں جائیں گے، ایک دوسرے سے وعدہ کرتے تھے، پھر جاتے تھے سننے کے لیے۔ ایسا کلام ہے یہ، دلوں کو بدلنے والا کلام ہے۔ لیکن جن کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی، اللہ نے نہیں دی، ہٹ درمی تھی، نہیں اللہ نے ہدایت دی۔ اس لیے درخواست ہے، کاش اس کی حقیقت ہمیں پتہ چل جائے نا۔ ہم غافل ہیں، ہم آج شہد کی مٹھاس کو ہم جانتے ہیں، شیرینی کی مٹھاس، مٹھائی کی مٹھاس کو ہم جانتے، اس قرآن کی مٹھاس ہمیں نہیں آتی نا۔ ذائقے خراب کر چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ اس لیے اس قرآن کی طرف آ جاؤ، لوٹ کے آؤ۔ بہت دور چلے گئے، ہماری زندگی کا جو مقصد تھا ہم اس سے بہت دور چلے گئے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کی اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ سب کا بزرگوں کا، ماؤں بہنوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ سب کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما، اے اللہ سب کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما۔ اے اللہ یہ جو لطف ہے، یہ جو مزے ہیں، اے اللہ قرآن کی مجالس کے جو مزے ہیں، اے اللہ ان کو ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ لطف ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری اولادوں میں، ہمارے بہن بھائیوں میں، ہمارے ماں باپ میں، اے اللہ سب کو، اے اللہ اس قرآن کا لطف نصیب فرما، اے اللہ اس کا لطف سب کو نصیب فرما، اے اللہ اس کی چاشنی سب کو عطا فرما، اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم بہت دور چلے گئے، یہ جرم ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ یہ کوتاہی ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ قیامت کے دن اے اللہ ہمیں مہمان بنا کر اے اللہ بلانا، اے اللہ مجرم بنا کر نہ بلانا، اے اللہ جو جنت والوں کے تذکرے ہوئے اے اللہ ان میں ہمارا بھی حشر فرما، اے اللہ جہنم والوں سے تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جہنم کے راستے سے تو ہماری حفاظت، اے اللہ ہم سب کو نیک و صالح بنا، اپنی مرضی کے مطابق اعمال کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے، اے اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے، اے اللہ ہمیں زندگیوں کو بدلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک و صالح بنا، اے اللہ گھر والوں کو نیک و صالح بنا، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اس گھر میں جو مجلس ہوئی اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اہل خانہ کی محنت اور کوشش کو قبول فرما، تمام بزرگوں کا آنا، ماں بہنوں کا، بچوں کا، سب کا آنا قبول فرما، سب کے گھروں میں رحمتوں کو نازل فرما، اپنی شان کے مطابق اجر سے رحمت سے مالا مال فرما، اے اللہ ہم سب کو دوسروں میں محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے والد محترم اے اللہ انہیں بھی اور تمام بیماروں کو اے اللہ شفا نصیب فرما، اے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔